السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا عظیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ آفیشیل۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے اور آج میں آپ کو مدینہ منورہ کے ایک ایسے مقام پر لے کر آیا ہوں جہاں آ کر روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ میں آج موجود ہوں مسجد قباء میں۔ میں یہاں صرف ولاگ بنانے نہیں آیا ہوں بلکہ اس بابرکت مقام کی زیارت کرنے اور سب سے بڑھ کر یہاں پر نماز پڑھنے آیا ہوں، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں اندر کے سارے مناظر اور مسجد کی شان آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ مدینہ کا یہ روحانی سفر آپ کبھی مس نہ کر پائیں۔ دوستو، اس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو ایک ایسی عظیم و شان کہانی بتانا چاہتا ہوں جو اس جگہ کو تمام دنیا میں خاص بنا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہجرت نبوی کی، مکہ سے مدینہ کا سفر۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی اذیتیں جب حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ سفر انتہائی مشکل، خطرناک اور خفیہ تھا۔ کئی دن کے سفر اور شدید آزمائشوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مدینہ کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب اس بستی قباء میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔ اہل مدینہ اور اہل قباء نے اپنے پیارے نبی کا بے حد جوش و خروش سے استقبال کیا اور یہ ان کے لیے بہت خوشی کا لمحہ تھا۔ ان 14 دنوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا اس مسجد کی بنیاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی پہلی اینٹ رکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، پتھر اور گارا اٹھانے میں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی طور پر حصہ لیا تاکہ یہ مسجد جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے، ان میں بھائی چارہ پیدا کرنے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کا پہلا عملی قدم تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں بلکہ یہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے جو ہمیں سچائی اور تقوی کا درس دیتی ہے۔ چلیے اب اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اندر سے اس مسجد کا خوبصورت منظر دکھاتا ہوں اور ہم سب مل کر یہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کا یہ روحانی سفر یہیں تک تھا جہاں ہم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی زیارت کی، اس کی تاریخ جانی اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے عمرے کا ثواب حاصل کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا مدینہ ولاگ آفیشیل یہ خصوصی ولاگ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہی یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے روحانی سفر اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عظیم خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔